ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو رشتے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اہم ہیں، انہیں بھروسہ ہے ہم پر، وہی ہمیں وقت آنے پر مشکوک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، زمانے کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا نام ردا ہے۔ میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میرے والدین کی شادی کے 12 سال بعد اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اسی لیے بھی بڑی وجہ تھی کہ ہم بہن بھائی سارے خاندان کی لاڈلی بچیاں تھیں۔ میرے دادا ہمیں دیکھ کر جیتے تھے اور پھر میرے والد اپنی والدہ کے وہ بیٹے تھے جنہوں نے اپنی ماں کا ہر حکم مانا۔ میرے دادا نے میرے تایا کی شادی اپنی بھانجی سے طے کر دی تھی، لیکن میرے تایا بار بار کہہ چکے تھے کہ وہ میری یہ شادی نہیں کر سکتے۔ میری دادی نے میرے تایا کو بہت سمجھایا لیکن وہ بضد تھے۔ انہیں بھی شادی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن دادا نے کہا کہ وہ اپنی یتیم بھانجی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے، جس کی منگنی بچپن سے ہی میرے تایا کے ساتھ طے تھی۔ میرے والد ان دنوں دبئی میں تھے۔ ان کا وہاں پر اچھا کاروبار تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ میرے تایا کو کاروبار میں نقصان ہوا اور سب کچھ لٹ گیا۔ میرے دادا نے میرے والد سے کہا کہ جلد از جلد پاکستان واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میرے والد نے کچھ دن بعد جب پاکستان آئے تو ایک اور خبر ان کی منتظر تھی۔ میرے تایا نے شادی کر لی تھی۔ میرے دادا نے جھوٹ بول کر میرے والد کو پاکستان بلوایا تھا۔ میرے والد سے کہا گیا کہ وہ دادا کی بھانجی سے شادی کر لیں۔ میرے والد مجبور تھے، باغ کے حکم عدولی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر شادی تو کرنی ہی تھی، کسی سے بھی کر دیتے کیا فرق پڑتا۔ یہی سوچ کر میرے والد نے اپنے والد کی بات مان لی اور میرے دادا کی بھانجی یعنی میری والدہ دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ میری والدہ ایک پڑھی لکھی اور سلجھے اخلاق کی خاتون تھی۔ میری والدہ نے آتے ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ یہی بات میری چاچی کو پسند نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میری والدہ انہیں یہ ثابت کروانا چاہتی ہیں کہ گھر ان کا ہے کیونکہ وہ خاندان سے ہیں، اور میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں کیونکہ میں خاندان سے باہر سے ہوں۔ اسی لیے مجھے پوچھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اب میری چاچی میرے چاچا سے بھی یہی کہتی تھی کہ انہیں کچھ سمجھا نہیں جاتا، سب کچھ بڑے بھائی اور بھابھی کا ہے، ہم تو دودھ سے بال کی طرح باہر نکال دیے گئے ہیں۔ میرے چاچا ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ وہ کہتے یہ عورتوں کی سیاست ہے، مجھے اس سے دور ہی رکھو۔ میری چاچی نے میرے چاچا سے بھی لڑنا شروع کر دیا کہ تمہاری بھابھی تو تمہارے بڑے بھائی کی منگیتر بھی رہی تھی بہت سالوں سے، اور تم نے بہت کوشش بھی کی ان کی شادی ہو جائے، لیکن وہ تمہارے اس بھائی کی نہیں تو اس والے بھائی کی بیوی بن کر آ گئی۔ تم تو شروع سے ہی اس کے فین تھے، اسی وجہ سے تمہیں اب اس سے ہمدردی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ سارا قصور میرا ہوتا ہے، تم تو اب پچھتا رہے ہو۔ میرے چچا نے میری چاچی کو تھپڑ دے مارا۔ میری چاچی نے سارا گھر اکٹھا کر لیا اور میری دادی سے روتے ہوئے کہا کہ اس نے ابھی تک میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑا، آج بھی اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ میری دادی نے میرے چچا کی طرف دیکھا اور بولی کہ اب کرو بات۔ میں نے کہتی تھی خاندان دیکھ کر شادی کرنا، نسلیں اپنی اصلیت دکھا دیتی ہیں۔ تم کچرے پر گر گئے اور آج دیکھو اپنے ہی کپڑے گندے کیے کھڑے ہو۔ اگر کسی اچھے خاندان کی ہوتی تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی، اور سمجھدار ہوتی تو یہ بات اپنے کمرے تک رکھتی۔ سمجھدار بیویاں اپنے شوہروں کو سارے خاندان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی۔ میرے چچا نے شرم سے سر جھکا لیا، لیکن میری چاچی نے اس دن سے نفرت دل میں بٹھا لی۔ انہیں یہ تانا ایسا لگا کہ وہ بھول نہیں سکی۔ اس کے بعد وہ چچا سے کبھی نہیں لڑی، لیکن دادی اور باقی گھر والوں سے دور ہی رہتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میرے تایا نے شادی کر لی، ان کے گھر اولاد ہو گئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ میرے والد کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ میرے والد میری والدہ کو لے کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، جس کسی پیر کا کسی نے بتایا وہاں دم کروانے بھی گئے، اور پھر اللہ نے سن لی اور میری بہن پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اماں کہتی ہیں میری پیدائش کے وقت بہت دھوم دھام سے عقیقہ کروایا، سارے خاندان کو بلوایا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس پر بھی میری چاچی کو اعتراض تھا کہ ان کے بیٹوں کی پیدائش پر تو کسی نے مبارکباد بھی نہیں دی۔ میری بہن اور میں اسکول میں تھے جب وہ دن ہماری زندگی میں آیا جو ہماری زندگی کی خوشیاں چھین کر لے گیا۔ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس نے اس گھر کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس گھر کے مکین ہنسنا بھول گئے۔ اب سارا کاروبار میرے چچا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر پہنچا دیتے، اور ساتھ یہ بھی سنا دیتے کہ آپ لوگوں کی تو موجیں ہیں، گھر بیٹھے اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ میں تو صرف سنبھالنے والوں میں سے ہی ہوں، کیونکہ کاروبار میں 70% حصہ میرے والد کا ہے۔ میرے چچا کو یہی بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ میری دادی بہت بیمار رہنے لگی۔ میرے والد کی وفات کے بعد دکھ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔
انہوں نے اس بات کو دل پر لگا لیا، اور پھر ایک صبح جب انہیں ان کے کمرے میں ناشتہ دینے گئے تو پتہ چلا کہ اس جسم میں تو جنبش ہی باقی نہیں بچی۔ اس گھر سے ایک اور میت اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ایک بری خبر اور تھی۔ میرے چچا نے سارے خاندان کے سامنے بتایا کہ مرنے سے کچھ دن پہلے ہی میرے دادا نے یہ گھر میرے چچا کے نام کر دیا۔ اب چاچی کا راج تھا، وہ ہر بات پر کہتی کہ یہ گھر اب میرا ہے، جس نے یہاں رہنا ہے اسے میرے مطابق ہی رہنا پڑے گا، اور جس کو اعتراض ہو اپنا بندوبست کہیں اور کر لے۔ میری والدہ نے ہم بہنوں کو سمجھایا کہ اپنی چاچی سے بحث نہیں کرنی اور نہ ہی الجھنا، کوشش کرو ان کی بات مانا کرو۔ اس وقت ہم لوگ الگ گھر لے سکتے تھے، لیکن میری ماں کو لگتا تھا کہ جوان ہوتی بیٹیوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا مشکل ہے۔ حالات اور روز خبروں میں ہونے والی ڈکیتیوں سے میری ماں بہت ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کسی اور محلے کے لوگ کیسے ہیں، یہاں اپنے تو ہیں اور اپنے مارے بھی تو دھوپ میں نہیں پھینکتے، لیکن میں سوچتی تھی کہ مرنے والے کو کیا پتا اسے کسی نے دھوپ میں رکھا ہو یا چھاؤں میں۔ میری بہن نے ایف اے میں بہت اچھے نمبر لیے، وہ مٹھائی لے کر چاچی کے گھر گئی۔ یہاں میرے کزن بھی موجود تھے، وہ بھی والدین کی طرح مغرور ہی تھے، ہر وقت ہم بہنوں پر روب جماتے۔ کہیں جانا ہوتا تو چچا کا حکم تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی جانا۔ میں ماں سے کہتی کہ ہمارے بھائی نہیں ہیں اور رضا اور سارم کو ہم بھائی نہیں کہیں گے، وہ تو ہر وقت ڈانٹتے ہیں، لیکن ہماری ماں کہتی کہ وہ تایزاد ہیں لیکن بھائی ہیں تم لوگوں کے۔ سارم بھائی تو ہر وقت اپنی ماں کی طرح ہمارے لیے ٹیچر ہی بنے رہتے، یہ کرو وہ نہ کرو، ہر وقت روک ٹوک، لیکن رضا کی جب سے جاب ہوئی تھی گھر پر کم ہی ہوتا۔ ہم بہن بھائی شکر کرتے کہ چلو ایک شیطان تو گھر میں کم ہوا۔ ہماری ماں ہمیں منع کرتی کہ ایسا نہیں کہتے، بری بات ہے، ان دونوں کی عزت کیا کرو، ان دونوں کی تو وہ لوگ بھی تم لوگوں سے شفقت کا سلوک کریں گے۔ ان دونوں کا قصور نہیں ہے، ان کی ماں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کی تائی نے بہت ظلم کیے ہیں ان لوگوں کی ماں پر، اسی لیے وہ کھنچے کھنچے رہتے ہیں۔ جس دن انہیں اصلیت پتہ چلے گی دیکھنا وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، پڑھے لکھے اچھے بچے ہیں، لیکن ہم یہی غلط سمجھے ہیں کہ وقت کے ساتھ کچھ لوگ بدل جائیں گے۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ ہماری زندگیوں میں صرف ہمیں بدلنے اور ہماری قسمت کو تباہی کے دہانے پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ میری تائی ان دنوں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، روز ہی کہیں نکل جاتی اور شام کو لوٹتی۔ میری ماں اور میں سارا گھر سنبھالتے، سارے کام کرتے، لیکن پھر بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ اس دن بھی وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی اور بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ تائی بہت خوش تھی کہ جیسے بہو انہوں نے سوچا تھا ویسی ہی مل گئی، پڑھی لکھی اور خوبصورت، سب سے بڑھ کر نرس ہے۔ میری تائی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ دن بعد لڑکی والے بھی آئے اور انہیں بھی یہ رشتہ منظور تھا، رشتہ طے ہو گیا۔ اب گھر پر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تائی نے خزانوں کے منہ کھول دیے، پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ بہت دھوم دھام سے رقیہ کو بیاہ کر لے آئی۔ رقیہ ایک خوبصورت لیکن بہت ہی تیز ترار لڑکی تھی۔ اس نے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی شوہر کو مٹھی میں کر لیا۔ وہی سارن جو تائی سے پوچھ کر ہر کام کرتا تھا اب تائی کو پوچھتا بھی نہ۔ تائی اب رونے دھونے لگی تھی، کبھی تایا سے کہتی، کبھی اپنے چھوٹے بیٹے رضا سے کہتی۔ اس دن کے لیے اولاد کے جوان ہونے اور اس کی شادی کے خواب دیکھتی رہی تھی میں۔ شادی کے ہوتے ہی بیوی کا غلام بن گیا، مجھے تو پوچھتا بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے وقت اپنا آپ دہرا رہا ہے۔ دادی بھی تو ایسے ہی بے بس تھی، لیکن تائی نے آتے ہی ان سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ اب وقت اپنا آپ دہرا رہا تھا اور تائی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری بہن اور میں اب کالج میں تھے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر پتہ چلا کہ میری بہن کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت اچھی پوسٹ پر تھا، لیکن میری بہن سن کر پریشان ہو گئی اور ماں سے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میری ماں نے کہا تم لوگوں کے والد سر پر نہیں ہیں اور بھائی ابھی چھوٹے ہیں، مجھے اپنے فرض ادا کرنے دو، زندگی کا کیا بھروسہ، اور رہی بات پڑھائی کی تو وہ تم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہو، جو بہت سی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد بھی پڑھتی ہیں۔ رشتہ ہو گیا تھا، لڑکے کے والد بیمار رہتے تھے، ایک ہی بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ شادی جلدی ہو جائے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ سکیں، اسی لیے ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچا رکھی تھی۔ میری بہن روتی اور کہتی کہ سب اتنی جلدی میں نہیں ہونا تھا، میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ میری ماں سمجھاتی کہ ہر بیٹی کو ایک دن تو اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ میری بہن بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت پیاری جوڑی تھی۔ میری بہن کا شوہر بھی بہت پیارا اور باوقار شخص تھا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو گئی، میری پڑھائی ختم ہو گئی، خرچہ نہیں تھا، اب میں گھر پہ ہی تھی، سارا دن اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، وہ اکیلی سارے گھر سنبھالتی۔ تائی اب اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، ان کی بہو اپنا اور اپنے شوہر کا کھانا بھی کمرے میں لے جاتی، وہ لوگ گھر کے باقی افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھاتے۔ گھر کی فضا عجیب سوگوار قسم کی تھی۔ میرے تایا نے ایک دن میری تائی سے پتہ نہیں کیا کہا،
میری تائی میری ماں کے پاس آئی اور کچھ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو پریشان تھی، لیکن میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دن بعد میری تائی خوشباش نظر آنے لگی۔ وہ 2 دن لگاتار شاپنگ کرنے جاتی اور میری ماں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ میں حیران تھی کہ تائی اچانک بدل کیسے گئی۔ اس دن میری تائی اور میری ماں شاپنگ سے واپس آئیں تو مجھے آواز دی اور کپڑے اور باقی چیزیں دکھانے لگیں، اور پوچھا کہ اگر کوئی اور چیز پسند نہیں ہے تو بتا دو، وہ چینج کرا دیں گے۔ میں چاچی کے اس رویے پر حیران تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تائی اتنی بدل کیسے گئی۔ رات کو میں اپنی ماں سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ تم میری بات کی لاج رکھو گی۔ تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ میں نے ماں کو دیکھا جو بتا رہی تھی کہ اس دن تمہاری تائی نے تمہارا رشتہ مانگا تھا رضا کے لیے۔ جانتی ہوں وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، لیکن بیٹا وہ ایک پڑھا لکھا بچہ ہے اور پھر اچھی پوسٹ پر ہے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ تم اسی گھر میں رہو گی، میری آنکھوں کے سامنے۔ بھابھی کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں۔ ان کی بہو نے انہیں سارے سبق یاد کروا دیے جو وہ بھول گئی تھی۔ ایک دن میری بہن ہم سے ملنے گھر آئی۔ میری بہن میری ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب مجھے واپس نہیں جانا۔ میری ساس بہت شاطر عورت ہے، میرے شوہر کو میرے خلاف کر دیا، وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ ماں نے سمجھایا کہ گھر صبر اور برداشت سے بستے ہیں۔ صبر کرو، عقل مندی سے کام لو، محبت سے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن میری ماں خود ساتھ گئی اور میری بہن کو اس کے سسرال چھوڑ کر آئی۔ واپسی پہ میری ماں بہت پریشان تھی اور کہنے لگی شکر ہے تمہارا رشتہ اپنوں میں ہو گیا۔ میں اکیلی عورت کہاں غیروں سے اپنے بیٹیوں کی خاطر لڑتی پھرتی، لیکن کسے پتا تھا کہ آنے والے دن کیا رنگ لانے والے ہیں۔ میری بڑی بہن کچھ دن بعد پھر گھر آ گئی اور بتایا کہ اسے طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ میری بہن بہت دکھی تھی اور بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ روز ہی کہیں جاتی اور شام گئے لوٹتی۔ ایک دن گھر سے باہر چلی گئی اور جب واپس آئی تو ہاتھوں میں بہت ساری اگربتیاں تھیں، اور وہ روز ایک اگربتی کو جلا کر مٹھی میں دباتی۔ ایسا کرتے صرف 3 دن ہوئے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے اپنے سسرال کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ عملات وغیرہ نہ کرو، جادو کرنے والے شرک میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں، لیکن اس نے ہنس کر میری بات ٹال دی۔ ایک دن ہم سب حیران رہ گئے جب اس کا شوہر اس کے پاؤں میں گر گیا اور ساتھ چلنے کا کہنے لگا، لیکن اب تو طلاق ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ وہ غصے میں تھا اور اب وہ رجوع کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے واپس لینے آیا۔ اماں نے بھی کہا کہ چلو ایک کوشش کر کے دیکھ لو، شاید تمہارا گھر بن جائے۔ اماں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ ہم سب مطمئن تھے کہ چلو میری بہن کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے جب میری بہن گھر آئی۔ میری بہن نے بتایا وہ اپنی پسند سے آج ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ سب حیران ہوئے۔ میری امی نے کہا کہ اس نے شادی کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا اس جاہل شخص کے ساتھ گزارا نہیں۔ امی نے اس کی بات مان لی، لیکن جان نکل گئی جب کسی اور دولہے کی جگہ سارم نے قبول کی ہے۔ کہا سب حیران تھے، لیکن سب تو حیران رہ گئے سارم نے میری بہن سے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ دونوں چوری نکاح کر کے وہاں سے نکل جانے والے تھے۔ اس کی بیوی نے شور مچا دیا اور سارم کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سارم نے اسے دھکا دیا، وہ سیڑھیوں کی گرل سے ٹکرا گئی، اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی۔ اسی وقت رقیہ کے بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اور سارم کو مارنا شروع کر دیا۔ تایا نے سارم کو چھڑوایا اور تائی نے فوراً پانسا پلٹ لیا اور کہا میری بہن کی وجہ سے اس کے بیٹے پہ یہ دن آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ان لوگوں نے پولیس کو بلوا لیا اور سارم کو کسی کیس میں اندر کروا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب میری بہن سارم کی بیوی تھی، لیکن تائی نے جینا حرام کر دیا تھا۔ میری بہن کی شادی کے کچھ مہینے بعد ایک دن میری بہن نے گھر فون کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس وقت گھر پر سارم تھا۔ اس نے کال لی تھی۔ سارم میری بہن کے سسرال گیا اور اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اس شخص نے اپنی کوئی سوچ نہیں دی، وہ جو بھی کہتا تھا اپنی ماں کے کہنے پر کرتا۔ جب میری بہن لڑ کر مائکے آئی اور میری ماں میری بہن کے کہنے کے باوجود اسے اس کے سسرال چھوڑ آئی تو اس نے پھر سارم سے رابطہ کیا۔ سارم اب میری بہن کے گھر جانے لگا اور اس کے سسرال والوں سے باس پرس کرنے لگا۔ اب میری بہن کے سسرال والے میری بہن کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ میری بہن نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ وہ یہاں آ گئی اور جادو اور املاک کے ذریعے اپنے شوہر پر جادو کرنے لگی۔ اس جادو کے اثرات ان لوگوں کے گھر پر ہونے لگے۔ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور پھر میری بہن کو لینے آ گئے، لیکن میری بہن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ میری بہن چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے تاکہ وہ سارم سے شادی کرے۔ میری بہن اب سارم کو پسند کرنے لگی تھی اور سارم بھی میری بہن کے ساتھ نبھانے کے وعدے کر چکا تھا، اور اب اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔
تایا اور تائی تو بظاہر خاموش تھے، لیکن رقیہ اور اس کے بھائی نے بہت ہنگامہ کیا۔ وہ اپنے مائکے چلی گئی، سارم کو جیل میں کروا دیا اور اب ضمانت نہیں ہونے دے رہے تھے، اور مائکے جا کے سارم کو خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ سارم بہت برا پھنس گیا تھا۔ میری بہن سے محبت تھی یا ہمدردی اسے بھی بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ اگر طلاق لیتا تو ساتھ 4 لاکھ حق مہر کی رقم بھی ادا کرنا پڑتی۔ میری بہن سے ماں نے پوچھا کہ تم سارم ہی ملا تھا تمہیں؟ اس کا گھر بھی برباد کر دیا اور سارے خاندان میں اپنی باتیں بھی بنوائیں اور ہماری عزت بھی 2 کوڑے کی کر کے رکھ دی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا جب ایک دن رقیہ خود ہی واپس آ گئی۔ سب بہت حیران تھے، لیکن کسی نے بھی وجہ نہ پوچھی۔ گھر والوں کے لیے یہی بہت تھا کہ چلو سارم کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اب سارم کی ضمانت بھی کروا دی۔ اب وہ واپس آ گیا۔ رقیہ کے رویے پر سارم بھی مطمئن تھا۔ انہیں دنوں پتہ چلا کہ میری بہن امید سے ہے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تائی میری بہن کا بڑا خیال رکھنے لگ گئی، لیکن اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ رقیہ کا رویہ بھی بہن کے ساتھ بڑا اچھا تھا۔ وہ میری بہن کو چارپائی سے قدم نہ اتارنے دیتی، اس کی خوراک کا خیال رکھتی۔ میری بہن کی بیٹی کو جنم دیا۔ سب بہت خوش تھے جب سارم کمرے میں آیا اور کہا کہ یہ بچہ رقیہ کو دے دو۔ میری بہن چیخنے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی وہ اپنا بچہ نہیں دے گی، لیکن سارم نے کہا کہ اگر اس نے بچہ رقیہ کو نہ دیا تو وہ میری بہن کو طلاق دے دے گا۔ میری بہن روتی رہی کہ اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ دوسری بار اس کا گھر ٹوٹنے والا تھا۔ میری ماں نے میری بہن کو سمجھایا کہ بچہ اپنی سوتن کو دے دو، بچہ یہیں تمہاری نظروں کے سامنے تو رہے گا، تم اسے دیکھ سکو گی، پیار کر سکو گی، بچے کو بھی پتا ہوگا کہ تم اس کی ماں ہو۔ اگر تم نے سارم کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور بچہ بھی چھین لے گا، اور تم ساری عمر اپنے بچے سے ملنے کے لیے ترستی رہو گی۔ بہتر ہے صبر اور سمجھداری سے اس بار اپنا گھر بچا لو، گھر بار بار نہیں بنتے۔ میری بہن نے دل پر پتھر رکھا اور بچہ سوتن کی گود میں دے دیا۔ اصل میں کچھ دن پہلے ہی جب رقیہ نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے سارم سے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ رقیہ طلاق نہ لے تو اس کی شرط ہے بچہ اسے دے دیا جائے، اور سارم نے یہ شرط مان لی۔ وہ رقیہ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی میری بہن سے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دونوں ہی اس سے دور ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میری بہن بچے سے دور نہیں رہے گی، اسی لیے اس نے ڈرانے کے لیے میری بہن سے کہا کہ اگر بچہ رقیہ کو نہیں دے گی تو طلاق دے دے گا۔ رضا واپس آیا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کے اپنے کمرے تک محدود ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے سامنے جانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ انہیں دنوں تایا نے کہا کہ اب رضا اور رضا کی شادی کر دینی چاہیے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور میری بہن اور ماں روز بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری شاپنگ ان پر چھوڑ رکھی تھی۔ اس دن بھی ماں، چاچی اور میری بہن تایا کے ساتھ بازار گئے۔ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے آتے ہوئے رضا کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے اٹھی اور کمرے کی طرف جانے لگی جب سارم کی آواز آئی، بات سنو۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی، لیکن ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھوں۔ اب وہ میرے سامنے تھا اور میری نظریں شرم سے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ جب اس کی آواز آئی، ردا ہم کزنز بھی ہیں، بچپن ساتھ گزرا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو۔ میں نے کہا میں چھپ نہیں رہی، مجھے کام تھا اس لیے اندر جا رہی تھی۔ اچھا کیا کام تھا مجھے بھی بتاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، شادی کے بعد سب سے زیادہ ضروری شوہر کے کام ہوتے ہیں، تو بہتر ہے تم ابھی سے سمجھ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا تمہارے لیے مجھ سے ضروری کچھ ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ آج میری منگنی تھی اور سب کہہ رہے تھے چاند سورج کی جوڑی ہے۔ مجھے بھی اپنے مقدر پر ناز تھا کہ میرے برابر میں بیٹھا شخص بہت خاص تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خوشی جو ہمارے ایک ہو جانے کی وجہ سے سب اپنوں کے چہروں پر تھی۔ تبھی میری بہن اپنی بیٹی کو میری گود میں دے گئی۔ وہ بہت تنگ کر رہا تھا، وہ مجھ سے اٹیچ تھا، اور پھر رقیہ نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا، نہ کبھی ہم سے کہا تھا کہ بچے سے نہیں ملنا۔ بچے نے کچھ دیر بعد ہی رونا سٹارٹ کر دیا۔ رضا نے مجھے دیکھا، میں اسے چپ کروانے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی، جب اس نے آگے بڑھ کر اسے مجھ سے لے لیا اور بولا کہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن چلو تجربہ ہی صحیح۔ مجھے جب اس کی سمجھ آئی تو گھور کے اسے دیکھا، کہنے لگا بچوں کو سنبھالنے کا تجربہ سیکھ لو، مستقبل میں کام آئے گا۔ میں کچھ دن میں ہی گھر والوں سے نکاح کی بات کرتا ہوں، اب مجھے تمہیں جلدی ہی گھر لے کے آنا ہے۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ تایا تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ دن بعد نکاح کر دیتے ہیں، لیکن رضا نے کہا کہ اس بار نہیں، 2 ماہ بعد جب وہ واپس آئے گا تو ہی نکاح کرے گا، اسی لیے صرف منگنی کر دی گئی تھی۔ میں خوش تھی، جو میرے وہم تھے وہ صرف وہم ہی تھے۔ رضا بہت اچھا تھا۔ ان دنوں مجھے الگ احساسات سے سامنا تھا، مجھے تب پتہ چلا محبت کیا ہوتی ہے۔
دوسرے کی توجہ ہمیں کیسے بدل دیتی ہے، لیکن کاش میں سمجھ جاتی۔ جن سے محبت ہو ان کی نظروں سے گر کے ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ کچھ خوبصورت لمحے وقتی طور پر آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم اتنے خوش قسمت ہوتے نہیں کہ وہ رک کر ہماری زندگی جو جنت بنا دیں۔ میری زندگی میں بھی وہ چند دن آئے اور گزر گئے۔ چچا نے بہانے شروع کر دیے کہ کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، انہیں بچت نہیں ہو رہی، تو اماں کو اب کیا دیں؟ اماں مجھے ساتھ کے پورشن میں لے گئیں، ان سے بات کی۔ ہمارے گھر 2 دن سے پریشانیاں چل رہی تھیں۔ جب چاچی کے گھر گئے تو ان کے گھر قورمہ اور بریانی پکی۔ مجھے بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے آنکھیں دکھائیں اماں نے کہ کچھ مت کھانے کے لیے کہنا۔ چاچی نے جھوٹے منہ 1-2 بار کہا کہ بیٹھ جاؤ، کھانا کھا کے جانا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی مجھے بھوک لگی ہے، تو انہوں نے ڈھیٹ بن کر کہہ دیا کہ ردا کو دے دے، میں تو کھا کے آئی ہوں۔ جب میں نے اماں کا جھوٹ سنا تو میرا دل بھی کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ تائی بھی کون سا جانے کے لیے راضی تھی، فوراً ہی بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ کچھ کرے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو رونے لگی کہ ہم تو خود بڑے تنگ ہیں، قرض میں جکڑے گئے، پتہ نہیں کہاں سے لا کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ جو ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، شاید گھر بھی گروی رکھوانا پڑے۔ ہم تو خود پریشان ہیں، تمہاری تو بیٹیاں اپنے ٹھکانے لگ گئیں، ہمارے بچوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بڑے بھائی نے بھی صرف تمہارے بچوں کا ہی سوچا، میرے بچوں کا تو کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اماں مایوس گھر واپس آ گئیں۔ ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ ایک دن وہ بھی آ گیا جب سب نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رضا بھی وہاں جا کر مجھے بھول گیا تھا۔ منگنی کے بعد اس نے رابطہ نہیں کیا۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہوئی، مجھے میری بہن نے چوری کچھ پیسے دیے۔ اگر دیکھ لیتی تو تانے دیتی تائی، اور مجھے کہا کہ تم گوشت لے آؤ یا کسی کو بھیج کر منگوا لو، اماں کو یخنی بنا دو۔ میری بری قسمت میں چلی گئی، اور کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو برائی اور کالک ہمارے ماتھے پر لکھ دی جائے وہ کبھی نہیں ٹلتی۔ کچھ بدنامیاں قسمت میں ہوتی ہیں۔ میں بازار گوشت لینے گئی تو دکاندار نے میری عزت لوٹ لی۔ جب گھر آئی تو سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اماں کا مجھے دیکھ کر برا حال تھا۔ وہ پہلے ہی بیمار تھی، میری وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئیں۔ ساری عمر اپنی قسمت پر روتی رہنا۔ چچا کی فیملی نے مجھے اچھوت اور گناہ گار کہنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ جس برتن کو جو ہاتھ لگائے وہ بھی پلیت ہے، اسے گھر سے نکالو۔ میں نے تایا کے پیر پکڑے کہ مجھے معاف کر دیں، میرا قصور نہیں، اصلی مجرم یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، اور میں بے قصور، یعنی کہ وہ باوجود بھی قصوروار تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب اسے پکڑتے، سزا دلاتے، سب مجھے ہی گناہ گار کہہ رہے تھے۔ رائے نے رشتہ ختم کیا اور کہا کہ میرے قابل بیٹے کے لیے تم جیسی غلیظ ہی رہ گئی ہے۔ گھر والوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری بہن سسرال کی وجہ سے مجبور تھی، کیا کرتی؟ اس پہ تو پہلے ہی تائی کا روب تھا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دینے چاہے، میری تائی وقت پر پہنچ کر مجھ سے وہ پیسے بھی چھین کر لے گئی۔ میری بہن نے کہا یہ کہاں جائے گی؟ تو کہنے لگی ایسی لڑکیوں کا ٹھکانہ کوٹھا ہوتا ہے، کہیں کسی طوائف سے میل ملاقات کرے اور اچھی کمائی کرے، یہاں شریفوں میں اس کا کوئی کام نہیں۔ میں وہاں سے نکل آئی، میرا جوتا مسلسل چلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، بھوک اور پیاس سے مجھ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس دن موت کی دعائیں کی، دل چاہا کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں، لیکن سوچا جو ہوا سو ہوا، اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر حرام موت مری تو بخشش نہیں ہوگی، پھر مجھے اپنے مجرم کو سزا دلانی ہے۔ اگر گریبان سے پکڑ کر حساب لینا تھا، میری زندگی تباہ ہو گئی۔ میں ٹھوکریں کھاتی ایک بنگلے کے پاس پہنچی تو چوکیدار سے کہا کہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کھانا دے دے۔ اس نے مجھے فقیر نہیں سمجھا اور اندر سے کھانا لے کر آیا۔ میں وہیں گیٹ پر بیٹھ گئی اور کھانے لگی۔ تبھی گیٹ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی، مجھے دیکھا تو میری مدد کے لیے میری طرف آئی اور کچھ پیسے دیے۔ مجھے وہ عورت اچھی لگی۔ میں نے اسے کہا فقیرنی نہیں ہوں، آپ مجھے کام پر رکھ لیں۔ اس نے کہا میں اس بنگلے کی مالکن ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں نے شکر کیا کہ سر چھپانے کو آسرا ملا تھا، نہیں تو میں کہاں جاتی۔ مالکن نے ترس کھا کر نوکرانی رکھ لیا۔ میرا کام مالکن کی ٹانگیں دبانا تھا۔ یوں ٹانگیں دباتے ہوئے مجھے نیند آ جاتی اور میں وہیں مالکن کے پاس سو جاتی، لیکن مالکن کہتی کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ ایک دن طبیعت ٹھیک نہ تھی تو مالکن کی ٹانگیں دبائے بغیر ہی ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ مالکن تو دکاندار کی ماں تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور وہاں سے بھاگنا چاہا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ میرے بیٹے کا تم پر دل آ گیا ہے، باہر بھی دھکے کھاؤ گی، چپ کر کے یہاں میرے بیٹے کی رکھیل بن کے رہو اور سکون سے زندگی گزارو۔ اس دکاندار کی بیوی بھی تھی جو بہت بدصورت تھی،
دکاندار کی ماں نے کہا کہ ساری دولت اس کی بیوی کی ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن یہ اسے اس پیسے اور کاروبار کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، اور جب اس نے تمہیں دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے اس کی پسند کی لڑکی مل گئی۔ میں نے کہا مجھے حرام کی زندگی نہیں چاہیے، میں فقیر بن جاؤں گی لیکن مزید یہ گناہ نہیں کروں گی۔ میں مالکن کے پاؤں پڑ گئی، اسے کہا کہ مجھے جانے دے۔ اس نے کہا مجھے میرے بیٹے کے غصے سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے بھی اپنی بیوی کی وجہ سے پہلے ایک دفعہ نکال چکا ہے، اب میں اس زندگی کی عادی ہوں، اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، یہاں پہ ساری آسائشیں نہیں ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ جب مالکن نے دیکھا میں نہیں مان رہی ہوں تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن کسی نے میری آواز نہ سنی۔ یہ کمرہ بنگلے کی پچھلی طرف تھا، یہاں بہت کم ہی کوئی آتا جاتا تھا۔ میں دعا مانگتی کہ کوئی اس طرف آ جائے اور مجھے جانے دے۔ تبھی ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ میں نے کچھ دیر بعد دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، لیکن پتہ نہیں کس نے کھولا تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے نکل جانا چاہا اور بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر سڑک پر پہنچی۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، میری حالت اتنی بری تھی کہ راہ چلتے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ننگے سر ننگے پاؤں میں فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ جن کے ماں باپ مر جائیں، کوئی اپنا نہ ہو اور قسمت اتنا برا سلوک کر دے اسے گناہ لگے اپنا آپ، تو وہاں میرے جیسی حالت ہی ہوتی ہے۔ میں خود سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تبھی چلتے چلتے مجھے چکر آ گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کس نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ سوچا تو یہی تھا کہ کاش آنکھ ہی نہ کھلتی، لیکن میں زندہ تھی۔ تب جو میں نے دیکھا میں حیران رہ گئی۔ رضا میرے پاس کھڑا رو رہا تھا اور مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا جس نے سننے میں جتنی دیر کر دی تھی جب میں برباد ہو گئی، اس کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر لے آیا اور کہا کہ یہ اسی گھر میں رہے گی۔ یہ گھر اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے۔ جس نے اسے نکالنا ہے وہ جان لے کے اس نے رضا سے کہا ہے وہ اس گھر سے چلا جائے۔ اگر یہ گئی تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میرا قصور ہے، تم سے رشتہ تو جوڑ لیا لیکن تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو اور خود کو مجھے سونپ دو تاکہ میں کفارہ کر سکوں اپنی غلطی کا۔ اس نے میرے گناہ گار کو سزا دلوائی اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس دن اسٹیج پر میں اس کے ساتھ بیٹھی بہت خوش تھی، اور وہ جو اب میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہ میری ماں نے میری خوشیوں کی دعا کی وہی قبولیت ہے۔ آج میری خوشیوں کو دیکھ کے اور زندگی اتنی آسودہ دیکھ کے میں سوچتی ہوں کہ یہ سب میری ماں کی ہی دعائیں ہیں۔ رضا کی صورت میں مجھے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ میں بہت شکر کرتی ہوں۔ زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں لیکن اچھے دنوں کی امید کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ لیکن جو میں نے دیکھا بہت کم رشتے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔